الرحمن الرحیم کلاس. آج ہم اگلا کوشچن ڈسکس کریں گے جس کا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن منگوز پرسنالٹی، کہ اس کی پرسنالٹی پہ نوٹ لکھیں، یا کہ منگو ایز اے پیٹریوٹ، ٹرو پیٹریوٹ، کہ وہ ایک ایسا بندہ تھا جس کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، اپنی نیٹیو انڈین اور فیلو انڈین سے بہت محبت تھی، اور وہ برٹش رول کو بڑا ناپسند کرتا تھا. استاد منگو از اے سینٹرل کیریکٹر آف دی اسٹوری، کہ وہ کہانی کا بنیادی یا مرکزی کردار ہے. کون سی کہانی؟ دا نیو کانسٹیٹیوشن. ہی از این illiterate اینڈ اے middle aged مین، کہ وہ جاہل اور درمیانی ایج کا آدمی ہے. ہی lives in لاہور اینڈ is considered a wise man among his fellows، کہ وہ لاہور میں رہتا ہے، گو کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اپنے ساتھیوں میں ایک سمجھدار آدمی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل نو ہاؤ ہے، وہ چیزوں کو بڑا کیئرفلی ان کا مشاہدہ کرتا ہے. ہی از ویری کلیور، کہ وہ بہت ہوشیار ہے. موسٹلی ہی اوور ہیئرس ہز فیئرس، کہ جو اس کی سواریاں آتی ہیں ان کو اوور ہیئر کرتا ہے، کہ جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو غور سے سنتا ہے. اباؤٹ دا کرنٹ افیئرس، مطلب کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں، جو کرنٹ افیئرس موجودہ حالات ہیں یا سیاسی حالات و واقعات ہیں، ان کے بارے میں اگر وہ بات کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنتے ہیں. ہی شیئرز ہز نالج ود ہز فرینڈس اینڈ از رسپیکٹڈ بائی دیم. اب وہ وہاں سے جو بھی بات سن کے آتا ہے وہ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اینڈ دین دے رسپیکٹ ہم، کہ وہ بڑا نالجیبل پرسن ہے. ہی از جالی بائی نیچر، وہ بڑا خوش مزاج ہے، ہنسنے والا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ہی ہیز مینی فرینڈس، اس کے بہت سے دوست ہیں. ایوری ون لائکس ہم. ہی از آلسو آ ٹرو پیٹریوٹ، کہ وہ اپنے وطن سے بھی بہت محبت کرتا ہے، وہ ایک اصلی محب الوطن آدمی ہے. ہی ہیٹس دا انگلش، وہ انگریزوں سے نفرت کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ لائک دیم، کیونکہ وہ اپریسیولی انہیں رول کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ انہیں پسند نہیں کرتا. ون ڈے ہی واز بیٹن بائی اے گورا سولجر وداؤٹ ریزن، کہ وہ جو مین ایونٹ ہے اسٹوری کا، کہ اس میں وہ اس کو گورا جو سولجرز ہیں وہ بے وجہ اس کو مارتے ہیں. ہی ریمینس ڈپریسڈ فار آورس، کہ وہ بڑے گھنٹوں تک پریشان رہتا ہے. ہی وانٹس ٹو گیٹ فریڈم فرام انگلش، کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو ریسٹور ہز بیسک رائٹس آف دی انڈینس، کہ جو انڈین لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے، کہ سارے انڈین آزاد ہو جائیں اور ان کو رسپیکٹ ملے. منگو ایز اے ٹانگا والا واز فلی اویئر آف کرنٹ سچویشن ان دا ورلڈ اسپیشلی ان انڈیا، کہ وہ جو کرنٹ ہیں، موجودہ حالات ہیں، ان کے بارے میں بڑا اسے نالج ہے، وہ بڑا اویئر ہے، اس کو سب پتہ ہے دنیا کے حالات کا. اب دنیا میں خاص کر کے انڈیا کے حالات کا اس کو کافی آئیڈیا ہے. دین ہی ہیڈ ہز اون وے آف تھنکنگ، اب جو کچھ وہ انفارمیشن لیتا ہے اور پھر کچھ اپنا اس کا خاص سوچنے کا طریقہ ہے. فار ایگزامپل ہی بلیو دیٹ دا ان اینڈنگ ہندو مسلم رائٹس ور دا ریزلٹ آف سینٹس کرس. ٹھیک ہے، اس کا ایک پرٹیکولر جو ایک آپ کہہ لیں اس انوائرمنٹ میں ایک مسلم کی جو آئیڈیالوجی بنے گی اس کی وہ والی آئیڈیالوجی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہندو مسلم کی جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یہ ایک صوفی نے بد دعا دی ہے، ایک بزرگ کی بد دعا کی وجہ سے ان کا آپس کا اتفاق ختم ہو گیا ہے. وہ چونکہ ایک سمپل سا آپ کہہ لیں اگنورینٹ سا بندہ ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو بدلتے سوشیو پولیٹیکل، سیاسی اور معاشی اور اکنامک جو حالات ہیں وہ ان کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، اس کو کرس آف سینٹ ہی سمجھ رہا ہے. اگین ہی پوائنٹڈ دیٹ دا رشین کنگ واز behind all the new changes taking place in India. اب وہ جو رشیا کا کنگ ہے اس وقت کا زار، وہ سوچتا ہے منگو کہ وہ ساری چینجز کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، حالانکہ زار had nothing to do with the situation in India. منگو has also an emotional personality، جذبات بھی اس کی ہے شخصیت. that's why he has conflict with the you can say the Gora soldier. otherwise جو عام انڈین ہے he would not have ever dared to fight with Gora because they knew that they are sort of inferior being in subcontinent. لیکن یہ منگو ہے جو کہ اس سے لڑنے کی پھر وہ کرتا ہے اور پھر اس کو کافی پنشمنٹ بھی بیچارے کو ملتی ہے. sometimes he starts abusing the English openly without any fear، کہ اتنا اس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اوپنلی ان کو ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. out of hatred he called them human monkeys, decaying carcasses. کیرکیسز ہوتی ہے ڈیڈ باڈی، ڈکے گلنے سڑنے والی ڈیڈ باڈیز، مردہ جسم. لیپرس، کوہڑ، یہ مینس کہ دس از اے نیم آف ڈیزیز. وائٹ مائس، ڈیڈ اینڈ راٹنگ، کہ وہ جو چوہے جو مردہ بھی ہیں گلے سڑے ہیں. ہی کرس دیم فار
आवर्स इन प्राइवेसी, अब वो पब्लिकली भी करता है और प्राइवेटली भी करता है, ठीक है. ही हैज सच इंटेंस हेट्रेड अगेंस्ट दोज पीपल, ही वांटेड टू थ्रो देम आउट ऑफ इंडिया, कि वो उनको इंडिया से बाहर फेंक देना चाहता है. ही कर्स देम फॉर आवर्स इन प्राइवेसी, कि वो उनको अकेले में बड़े गालियाँ देता है. ही इज़ सिंपल बाय नेचर बट सेंसिटिव अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फेलो कंट्रीमैन. तो वो बड़ा मीन्स आप कह लें कि सिंपल होता है, लेकिन अपने जो इंडियन फेलोज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है, और वो चाहता है कि उनके मसाइल बहुत फ़ौरन हल हो जाएं. और वो ये भी समझता है कि वो बेसिकली ये समझता है कि सारे मसाइल की जो बुनियाद है वो ब्रिटन्स हैं. एज सुन एज वो चले जाएंगे, दे विल लीव देयर कंट्री, तो उनके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे. टू सम एक्सटेंट हिज ओपिनियन वाज राइट. तो क्लास ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें बताया गया कि हाउ वी कैन से दैट मंगू वाज अ ट्रू पेट्रियट, ही लव्ड हिज फेलो कंट्रीमैन या हिज कंट्री. तो अगले जब क्वेश्चन में फिर हम अगले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.